Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بھارتی پائلٹ ابھینندن کے بارے میں ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں 14 فروری کو ایک کار خودکش دھماکے میں 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کا الزام بھارت نے براہ راست پاکستان پر عائد کیا تھا۔ پلوامہ واقعہ کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی اور 26 فروری کی رات کو بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، جس پر پاک فضائیہ کی بروقت جوابی کارروائی پر بھارتی طیارے بالاکوٹ کے قریب نصب ہتھیار پھینکتے ہوئے بھاگ نکلے، جس کے بعد بدھ کی صبح 27 فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کو سرپرائز دیتے ہوئے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، جبکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پاک فوج نے ابھینندن کو مشتعل ہجوم سے نہ صرف بچایا بلکہ بحفاظت حراست میں لے لیا۔ بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کی گرفتاری کے بعد سے بھارتی میڈیا میں یہ چرچا تھا کہ پاکستان اب پائلٹ کی رہائی کے لیے بھارت کے سامنے شرائط رکھے گا۔ بھارتی حکومت نے موقف دیا کہ ہم کسی قسم کی شرائط ماننے کو تیار نہیں، لیکن جمعرات کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم بھارتی پائلٹ کو امن کے فروغ کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی خوب سراہا گیا۔ جمعہ کے روز 1 مارچ کو بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت واگا بارڈر پر بھارت کے حوالہ کر دیا۔ بھارت منتقلی کے بعد بھارتی پائلٹ ابھینندن کو آرمی کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا تفصیلی MRI اور CT سکین کروایا گیا۔ ابھینندن سے پاکستان میں گزرے ہوئے وقت کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی رہی۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو انٹیلیجنس بیورو لے جایا گیا، جہاں اس کا میڈیکل اور نفسیاتی معائنہ بھی کیا گیا۔ بھارت کے لیے جو پائلٹ ہیرو تھا، بھارتی حدود میں قدم رکھتے ہی زیرو ہو گیا۔ بھارتی حکام اپنے ہی پائلٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد بھارتی پائلٹ ابھینندن کی ڈی بریفنگ کی گئی۔ 26 مارچ سن 2019 کو بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو سری نگر اسکواڈرن میں شامل کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو سری نگر میں دوبارہ ان کے اسکواڈرن میں شامل کر لیا گیا ہے، تاہم انہیں 4 ہفتے کی طبی رخصت پر رکھا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن نے طبی چھٹیوں کے دوران چنائی یعنی مدراس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے سری نگر میں اپنے اسکواڈرن کے ساتھ قیام کو ترجیح دی۔ 4 ہفتوں کی طبی رخصت ختم ہونے کے بعد ایک میڈیکل بورڈ ان کی فٹنس کا جائزہ لے گا کہ آیا وہ دوبارہ کاکپٹ میں بھیجے جا سکتے ہیں یا نہیں، جس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ بھارت جانے کے بعد بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اچھے سلوک کی داد دی بلکہ پاکستانی عوام کی بھی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک دوست ماحول پایا تھا، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو مکمل طور پر صحت یاب قرار نہیں دیا گیا اور ان کی ڈی بریفنگ مکمل کی گئی۔ ابھینندن سے ایجنسیوں نے ڈی بریفنگ کی، جس کے بعد ابھینندن کو بیمار ثابت کرتے ہوئے انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ بھارتی کمانڈر ابھینندن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد دوبارہ سری نگر اسکواڈرن میں شامل ہونے کے بعد کاکپٹ میں جا سکیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔